खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त कायम रहती है। खुदावंद हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है क्योंकि वो वफादार खुदा है। आमीन। वो इसलिए हर वक्त हमारे साथ रहता है क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, और उसकी मोहब्बत इस तौर से जाहिर होती है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो उसने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा ताकि वो हमारे लिए जान दे, हमारे लिए अपना खून बहाए और हमें हमारे गुनाहों से आज़ादी और मखलसी दिलाए। आमीन। बाइबल मुकद्दस का जो पहला लफ्ज़ है वो है खुदा। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। ये पहला लफ्ज़ है बाइबल मुकद्दस में, खुदा। बाइबल मुकद्दस का बुनियादी फोकस भी खुदा ही की तरफ है। खुदा हमें अपनी तरफ बुलाना चाहता है। जब कुछ भी नहीं था खुदा था, और जब कुछ भी नहीं होगा तब भी खुदा होगा। खुदा की ज़ात ख़त्म होने वाली नहीं है। खुदा की ज़ात अज़ल से है, अबद तक रहेगी। अबद एक ऐसा दौर है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और खुदा जो है वो ज़मानों का खुदा है। तो मैं सोचता रहता हूँ मुख्तलिफ तरीक़ों से, दुआ में खुदावंद से पूछता हूँ कि खुदावंद किस तौर से मैं रहनुमाई करता है। तो खुदा ने आज मेरी रहनुमाई की कि मैं इस लफ्ज़ पर जो खुदा है इस पर कुछ देर आपसे बात करूँ। तो मैंने इसके हिज्जे किए। इसके हिज्जे बड़े आसान हैं, खे, दाल और अलिफ। खे से खालिक, दाल से दानिश और हिकमत का मंबा, और अलिफ से आला तरीन हस्ती। आमीन। खुदा का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना बड़ा है कि इस पर हम प्रीच करते रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि ख़त्म होने वाला नहीं। अगर खुदा लफ्ज़ों में समा जाए तो वो खुदा नहीं है। तो खुदा इतना वसी है कि हम उसको बयान करते करते ख़त्म हो जाएंगे और उसमें ही शामिल हो जाएंगे। कतरा जो है उसकी अपनी कोई हस्ती नहीं होती, लेकिन समुंदर का ये वस्फ है, समुंदर का ये बड़ापन है कि वो उस कतरे को कबूल कर लेता है और उसे समुंदर बना देता है। मैं और आप अपनी ज़ात में कुछ भी नहीं है, लेकिन खुदा हमें अपनी ज़ात में शामिल करता है। पतरस कहता है वो हमें ज़ाते इलाही में शामिल करना चाहता है, और उसने अपने बेटे को फराहम किया है ताकि हम उसको कबूल करें और खुदा के खानदान का हिस्सा बन जाएं, उसकी ज़ात में शरीक हो जाएं और खुदा यीशु मसीह के हम मिरास बन जाएं। तो पहली बात जो मैंने बताई, खुदा खालिक है। खुदा इस तमाम कायनात को तख्लीक करने वाला है। जितनी भी आज दुआएं की गई उसमें इस बात को जरूर हाईलाइट किया गया कि खुदा खालिक है और खुदा ने तमाम चीज़ों को तख्लीक किया है। इस ज़मीन के अंदर इंसान के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत सी मखलूक़ात हैं जिनको खुदा ने बनाया है। आबी जानदार हैं, हशरात हैं, परिंदे हैं, चौपाए हैं, दरिंदे हैं। ये सब चीज़ें खुदा ने तख्लीक की हैं। इन तमाम चीज़ों को बनाने का एक मकसद है। खुदा ने किसी भी चीज़ को किसी मकसद के बगैर नहीं बनाया। और मैं सोचता हूँ कि मुझे और आपको भी खुदा ने बनाया है, और खुदा ने मेरे अंदर और आपके अंदर भी तख्लीक करने की सलाहियत रखी। हम भी बहुत सी चीज़ें तख्लीक करते हैं। सबसे पहली तख्लीक जो है वो हमें बाग़ अदन में नजर आती है। खुदा जानवरों को लेकर आया आदम के पास और खुदा ने कहा भी तू इनके नाम रख। इससे पहले कभी भी उन जानवरों को उन नामों से नहीं पुकारा गया था जो आदम ने उन्हें दिए थे। तो आदम के अंदर तख्लीकी कुव्वत खुदा ने रखी थी और उसने उनके नाम रखे, और किसी को उसने शेर कहा, किसी को हाथी कहा, किसी को उसने गीदड़ कहा, किसी को मगरमच्छ कहा, किसी को उसने चिड़िया कहा, किसी को कौवा कहा, किसी को फाख्ता कहा। जो जो नाम उसने रखे वो नाम आज तक चले आ रहे हैं, और खुदा ने इंसान के अंदर ये सलाहियत रख दी है कि वो चीज़ों को तख्लीक कर सकता है। आप साइंसदानों को देखें, साइंसदानों ने कैसी कैसी चीज़ें बना दी। ये वो सलाहियत है जो खुदा ने इंसान के अंदर रखी। जब इब्तदाई ज़माना था तो लोग आग से वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन फिर आग से वाकिफ़ हुए। उसके बाद चीज़ें बननी शुरू हुई, लोगों ने मातें बनानी शुरू कर दी। एक ज़माना था करेंसी नहीं थी, लोग लेन देन के ज़रिए से, किसी को मकई की ज़रूरत है तो वो उसको आटा देता था, वो उसको आटा दे देता था, वो उससे मकई ले लेता था। तो एक दूसरे के साथ चीज़ों को तकसीम करके गुजारा किया जाता था। तो एक दूसरे के साथ मिल बांट कर गुजारा करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने अपनी उस तख्लीकी कुव्वत को जो खुदा ने उसके अंदर रखी थी, क्योंकि खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया है, तो उसने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें पूरी दुनिया के अंदर क्या कुछ बन गया। हमारी अकल दंग रह जाती है उस सलाहियत को देखकर जो खुदा ने इंसान के अंदर रखी है।
کیا یہ خوبصورت بات نہیں کہ آپ تخلیق کر سکتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نے ہمارے ارد گرد بہت سے دروازے کھولے رکھے ہوئے، لیکن افسوس کہ ہماری نگاہ صرف بند دروازوں پر پڑتی ہے۔ آپ اپنی نگاہیں بند دروازوں سے ہٹا کر ان کھلے دروازوں پر رکھیں جو خداوند نے میرے لیے اور آپ کے لیے کھول رکھے۔ لکھا ہے خدا نے روشنی کے لیے کہا کہ روشنی ہو جائے، تو روشنی ہو گئی۔ خدا نے جو کچھ کہا ہو گیا، تو میرے اور آپ کے لفظوں کے اندر بھی خدا نے قوت رکھی۔ آپ جو کچھ بولتے ہیں، آپ جو کچھ ڈیلی سوچتے ہیں، اس کے اندر تخلیقی قوت پائی جاتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ ہم ہر روز اپنی زندگی میں کیا تخلیق کر رہے ہیں؟ ہم جو برے حالات فیس کر رہے ہیں اس کے اندر بڑی حد تک حصے دار ہم خود ہیں۔ ہم نے ان حالات کو خود اپنے لفظوں سے کریٹ کیا ہے، ہم نے اپنی سوچوں سے اس کو کریٹ کیا ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی خوبصورت بندے کو دیکھ لیں تو ہم شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں یار میرا ناک کینج ہے، میرے بال کیسے ہیں، وہ اتنا لمبا چوڑا ہے میں بڑا پست کا دوں، وہ بڑا سلم اینڈ سمارٹ ہے میں بڑا موٹا اور بھدا ہوں۔ ہم اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کر لیتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں احساس کمتری کا شکار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے اندر اچھائیوں کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ احساس کمتری کا شکار وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے اندر کچھ بھی نہیں پاتا، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ خدا نے میرے اندر اور آپ کے اندر، ہم سب کے اندر ایک ایسی منفرد چیز رکھی ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ جو چیز خدا نے آپ کے اندر رکھی ہے وہ پوری دنیا میں کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ جو آواز آپ کی ہے ویسی آواز پوری دنیا میں اور کسی کے نہیں ہوگی۔ آپ کی نقل کر کے کوئی ویسی آواز بنا سکتا ہے لیکن وہ اوریجنل نہیں ہوگی۔ جو اوریجنل آواز آپ کو خدا نے بخشی وہ آپ کی ہے۔ جو صلاحیت میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ملک کا ایک بہت مشہور اینکر گزرا ہے، فوت ہو گیا ہے، معین اختر، مشہور آدمی۔ تو ایک دفعہ معین اختر کا انٹرویو کرتے ہوئے کسی شخص نے کہا آپ جیسا اب کوئی اور نہیں آئے گا۔ اس نے کہا میرے جیسا کوئی آ بھی نہیں سکتا کیونکہ معین اختر ایک ہی ہے۔ معین اختر سے یہاں تو کمتر آئے گا، یہاں تو معین اختر سے اچھا آئے گا، لیکن معین اختر دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو آپ جو اس زمین پر ہیں، آپ جو زندگی گزار کے جائیں گے، آپ اس کے ذمہ دار خود ہیں۔ خدا نے آپ کے اندر مخصوص صلاحیتیں رکھی ہیں اور وہ منفرد ہیں، اور آپ نے اس صلاحیت کو کھوجنا ہے۔ اور وہ کھوجیں گے کیسے؟ جب آپ خدا کی حضوری میں بیٹھیں گے۔ خدا اس صلاحیت کو ابھارے گا اور آپ کے اندر سے اس کو باہر نکالے گا اور آپ اسے پہچان جائیں گے، کیونکہ آپ کا مینوفیکچرر خدا ہے۔ خدا نے آپ کو بنایا ہے اور خدا جانتا ہے کہ اس نے کون سی خاص بات آپ کے اندر رکھی ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں خدا خالق ہے، خدا نے تخلیق کیا ہے سب کچھ، اور خدا جس چیز کو تخلیق کرتا ہے خدا اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ آپ اگر کوئی اچھا سا فریم بنا لیں، کوئی اچھی سی تصویر بنا لیں، تو آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں اس کو کوئی بچہ اس پہ لکیر نہ مار دے، کوئی بچہ کینچی سے اس کو کاٹ نہ دے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی بڑی قدر کرتے ہیں اور ہمارے وسائل بھی محدود ہیں۔ ہم اگر تصویر بنا کے جائیں تو جتنی دیر تک ہم موجود ہیں اتنی دیر تک تصویر کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جب ہم باہر جائیں گے سودا لینے کے لیے تو بچہ آزاد ہے، بچہ کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر بچے کی من مانی۔ لیکن خدا ہر جگہ پر حاضر اور ناظر ہے، وہ بصیر خدا ہے۔ خدا کی آنکھیں میرے سے کبھی الگ نہیں ہوتی، اس سے مجھے بنایا ہے، میں اس کی تخلیق ہوں، اور خدا میرے لیے فکر مند ہے، خدا آپ کے لیے فکر مند ہے۔ سو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بنایا ہے اور بس چھوڑ دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا میرے لیے اور آپ کے لیے پلانس بناتا ہے۔ زبور نویس لکھتا ہے کہ خدا کے منصوبے میرے لیے اتنے زیادہ ہیں، ریت کے ذروں کی طرح ہیں، میں انہیں گن بھی نہیں سکتا۔ اگر میں آپ کو ریت مٹھی بھر کے ریت پکڑا دوں اور آپ کو یہ ذمہ داری بخشوں کہ جی آپ اس کو گن کے مجھے بتائیں، آپ نہیں گن سکیں، کیونکہ کئی ریت کے ذرے اتنے چھوٹے ہیں انسانی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو خدا کے منصوبوں کو وہ ریت کے ذروں سے تشبیہ دیتا ہے۔ خدا نے میرے لیے اور آپ کے لیے اتنے منصوبے بنا رکھے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کیا کچھ کھانا ہے خدا نے پہلے سے مقرر کر رکھا ہے۔ کون سی تاریخ میں کس ڈیٹ پر یہ بریانی کھائے گا، کون سی تاریخ میں کس جگہ پر یہ شادی میں جائے گا، وہاں پر اس کو کوفتے ملیں گے۔ خدا کو پہلے سے پتا ہے، ہی نوز، وہ جانتا ہے، کیونکہ اس نے آپ کو بنایا ہے، اس نے آپ کی فکر پہلے سے کر رکھی ہے۔ اب ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا خالق ہے، اگر خدا ہمارا خالق ہے تو وہ ہمارا محافظ بھی ہے۔ اگر خدا ہمارا محافظ ہے تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خدا کی ذات کی پہلی خوبصورت بات، خدا کی صفات ان گنت ہیں، ہم انہیں گن نہیں سکتے، لیکن جو باتیں ہم جانتے ہیں خدا کے متعلق، میں نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں جب میں مسیح کے ساتھ چلنا شروع ہوا تو میں نے ایک چیز سیکھی تھی جس پر میں عمل پیرا ہوں۔ جتنا زیادہ کسی شخص کا خدا کے متعلق تصور ناقص ہے اتنی ہی زیادہ اس کی زندگی پریشانی کا شکار ہوگی۔ جتنا زیادہ کسی شخص کا خدا کے متعلق تاثر اور رجحان اچھا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی خوشحال ہوگی۔ آپ جتنا زیادہ خدا کو جانتے جائیں گے آپ اتنے زیادہ پرسکون ہوتے جائیں گے۔
जितना ज्यादा हम खुदा से लाइल्म होंगे, हमारी जिंदगी उतनी ही ज्यादा परेशानियों और कठिनाइयों का शिकार होगी। आज कलीसिया का अलमिया यह है कि वो खुदा को नहीं जानते, क्योंकि हम तो चर्च में महज इसलिए आते हैं कि हमारी रसौली गायब हो जाए, हम तो चर्च में इसलिए आते हैं कि हमारे बच्चों के रिश्ते हो जाएं, हम तो चर्च इसलिए आते हैं कि चलो थोड़ी देर पखे थले बह जाएंगे, उठे बाबा जनरेटर लगा, चलो थोड़ी देर गली किसी मासी ने मिल लावांगे, काफी देर हो गई, चलो चर्च की मुलाकात हो गई। हम रिश्तेदारों को मिलने के लिए आते हैं, लेकिन अगर हम खुदा को मिलने के लिए आए तो हम खुदा को जान पाएंगे, और जितना ज्यादा हम खुदा को जान पाएंगे उतना ही ज्यादा हमारी जिंदगी के अंदर आसानियां पैदा होंगी, क्योंकि जितना ज्यादा आप किसी को जानते हैं उतना ज्यादा आप उस पर एतमाद और एतकाद करते हैं। मैं भाई को, आपकी शादी कितने साल हो गए? 20 साल, तकरीबन 22 साल से मैंने जानता हूं, 2 साल 3 साल आपकी मंगनी रही हो, तो 23 साल से तकरीबन मैं भाई को जानता हूं। तो 23 सालों का एक वसी वक्त है जो मैंने इनके साथ गुजारा है, और उन 23 सालों में मैंने इनकी शख्सियत के लातादाद पहलुओं को देखा है, जांचा है, परखा है। तो उस 23 साल के तजर्बे पर मैं इन पर एतमाद कर सकता हूं। बहुत सी बातों में, ज्यादातर 100 में से ज्यादातर बातों में मैं इन पर एतमाद कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये ऐसा कभी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। मेरा एतमाद क्यों इन पर मजबूत होगा, डेवलप होगा? क्योंकि मैं इन्हें जानता हूं। इसी तरह जब हम खुदा को जानने लगते हैं तो हम खुदा के वादों पर यकीन करने लगते हैं। फिक्र ना करो, हवा के परिंदों को देखो, क्योंकि हम खुदा को जानते हैं इसलिए हमें खुदा की बात पर यकीन आ जाता है। और जब हम खुदा को नहीं जान रहे होते तो ये तमाम वादे हमारे लिए अजीब होते हैं। हम कहते हैं ये कैसे होगा, हमारी लाइफ में ये कैसे होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा खालिक है, और खुदा ने मुझे और आपको तख्लीक किया है। मेरी और आपकी जिंदगी में जो कुछ रूनमा हो रहा है, अगर खुदा ना चाहे तो नहीं हो सकता। खुदा बनी इसराइल को बियाबान में लेकर आया, और खुदा उन्हें सिखाना चाहता था कि मैं कैसा हूं। हम मसाइब में इसलिए डाले जाते हैं, इसलिए भेजे जाते हैं ताकि हम कुंदन बन के बाहर निकलें। ये मुसीबतें, ये परेशानियां हमें संवारती हैं, सिखाती हैं, हमें तरतीब देती हैं, हमारी तरबियत करती हैं। तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस चीज पर कामिल यकीन रखने की जरूरत है कि खुदावंद मेरा खालिक है और वो मेरा मुहाफिज भी है, मेरी तमाम जरूरतों के लिए वो फिक्रमंद है। फकत इतना सा मुकाशफा क्या हमारी जिंदगी को पुरसकून नहीं बना देता? जूर 18 के अंदर लिखा, आप पे ऊपरों हाथ बता, मैनू रब बचावेगा, ओही डूंगे पानी विचों मैनू खिंच ले जावेगा। हालेलुया। सो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी मनाएं कि आप एक ऐसे खालिक खुदा की प्रस्तिश और इबादत और सताइश और मदसराई करते हैं जो ऊँगता नहीं है, जो सोता नहीं है, जिससे नींद नहीं आती, जो हर वक्त बेदार रहता है। और दूसरी बात, दाल से मैंने बताया था कि खुदा दानिश और हिकमत का मंबा है। खुदा बहुत ज़हीन है। खुदा की कोई भी चीज, खुदा का कोई भी प्लान, खुदा का कोई भी मंसूबा गलत साबित नहीं हो सकता, गलत होता ही नहीं। उसने रोज़े अज़ल से जो मंसूबे बनाए थे वो एज इट इज पूरे हो रहे हैं। इंसान उसके अंदर वक्ती तौर पे मुदाखलत चाहे डालने की कोशिश करे, लेकिन खुदा के मंसूबों को रोका नहीं जा सकता। तो खुदा की हिकमत और दानिश जो है वो बहुत वसी है। मेरी और आपकी दानिश बड़ी महदूद है। आप इस चीज को तस्लीम करते? हमारे अक्सर फैसले गलत होते हैं, क्योंकि हम जो फैसले करते हैं हम वक्ती तौर पर हालात को देखकर, अपनी जेब को देखकर, और कई दफा दूसरों को देख के जलसबाजी में फैसले कर लेते हैं। उसने मोबाइल लिया, हम ज्यादातर कुछ अपनी गलतियों की वजह से तंग हैं। तनहा 6000 है, मोबाइल 16000 का ले लिया। अब आप खुद ही कैलकुलेशन कर लें, जिसकी 6000 सैलरी 16000 का मोबाइल लेके उसने कर्ज ही उठाया होगा कि खुदा ऊपर से क्यों मोबाइल फेंकता है? नहीं, ऐसा नहीं। हमारा काम चल रहा है। मैंने देखा अनपढ़ लोग हैं, ना उन्हें मैसेज करना आता है, ना उन्हें तस्वीर खींचनी आती है, लेकिन मोबाइल बड़ा महंगा रखा हुआ। वजह की कि हम साय को ले। अब हम साय के पास है तो उसे दिखाना तो है कि मैं भी काट नहीं दे रहा। तो खुदा जो दानाई और हिकमत रखता है वो हमसे बहुत फर्क है। खुदा के मंसूबे हमसे बहुत अजीब हैं, खुदा की हिकमत और दानाई हमसे बहुत ज्यादा वसी है। तो मैं ये चाहता हूं, और मैं इस चीज की मनादी भी करता हूं, इस चीज की प्रैक्टिस भी करता हूं, कि मैं कोशिश करूं कि मैं खुदा के मंसूबों को फॉलो करूं। आप खुदा के मंसूबों को कैसे जान सकते हैं? आज बहुत से लोगों का ये सवाल है, जब भी हम विजिट करने के लिए जाते हैं लोगों घरों में दुआ करने के लिए, तो वो कहते हैं पादी साहब आप जरा दुआ करके पूछे कि खुदा की क्या मर्जी है। मैं कहा खुदा दिया है मर्जी, अब पढ़ो तो पढ़ो। तो भाई बाइबल मुकद्दस के अंदर इतने वादे, पहले इनको तो देख लो, इनको तो जांच लो, इनको तो परख लो, इस पर तो ईमान रख लो। क्या खुदा बाइबल मुकद्दस में से हट के आपको कोई नया कलाम देगा? खुदा नबूवत का दरवाजा अभी खुदा ने बंद नहीं किया। खुदा अपने लोगों की तरक्की के लिए अभी भी खादमीन को इस्तेमाल करता है, उन्हें नबूवत देता है। लेकिन सबसे मोतबर चीज खुदा ने आपको दे दी है। हम इसको छोड़कर पादरियों से कहते हैं भाई साहब पता करो कि मेरा की मसला है, देखो जरा नजर मारो। नजर मारने का मकसद कि किसी ने जादू तो नहीं, ये एक आसान तरीका है अपनी गलतियों को शैतान पे डालना। ये बड़ा आसान तरीका, लोगों को ये बड़ा सौखा तरीका मिल गया।
لوگوں کے گھروں میں جائیں تو لوگ کہتے ہیں, اگر کوئی خادم کہہ دے کہ جی تہاڈے تے جادو ہویا, کہنا ویکھیا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ یار میں تو شراب پینا, میں تو بیوی نو مارنا, میں تو محلے داراں تنگ کرنا, میں ہڈ حرام, میں توبہ نہیں کیتی, میں کلام نہیں پڑھتا, میں دعا نہیں کرتا, میں گیت نہیں گاتا, میں چرچ نہیں جانا, میں رفاقت نہیں رکھتا, میرے اندر اینیاں برائیاں نے, ایسی وجہ تو میری لائف سے پرابلم. وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو جادو ہے. ہم اپنی غلطیوں کو بآسانی شیطان پہ ڈال دیتے ہیں. یہ باغ عدن سے چلا آ رہا ہے. خدا نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا, کیا تو نے وہ پھل کھایا ہے؟ کہنے لگا میں نہیں کھادا, جیڑی عورت تو میرے نال کیتی انہیں کیتا. عورت نے سانپ پہ ڈال دیا. سانپ کو کنوں کہنا, سانپ چپ کر کے بیٹھا رہے. خدا نے کہا بھی سب کو سب معلوم ہو. اور یہ سلسلہ باغ عدن سے چلا آ رہا ہے. میں نے نہیں کیا, اس نے کیا. یہ انسلٹ میری وجہ سے نہیں ہوئی ہے, میری بیوی نے کہا تھا. بیوی کہندی ہے میرا بندہ تو کدی میری گل ماندا ہی. ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں, دوسروں پہ ڈالتے ہیں, اور یہی طریقہ کار ہمارا ہے. تو وہ شخص بزد تھا, وہ کہنے لگا نہیں میرے پہ جادو ہے. میں کہا نہیں سر جی جادو نہیں, تہاڈا مسئلہ ہو رہا ہے. اور آج بہت سے خادمین ایسے نکل بھی آئے جو لوگوں کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو وہ گھروں کے اندر جا کہتے ہیں ہم نے اژدہا دیکھا ہے آپ کے گھر میں, ہم نے آپ کے گھر میں فلاں چیز دیکھی ہے, میں ایک باندر دیکھا ہے. اور لوگ فوراً یقین کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہوگا, واقعی ایسا نہیں. یہ پادری ٹھیک ہے. 100 ساڈے گھر پادری آئے, انہوں نے باندر نظر نہیں آیا, اینو آیا نظر, ایسی اکھاں کھلیاں ہی. میں کہتا ہوں ایسے خادم خود بندر ساتھ لے کے آتے, کیونکہ انہوں نے تو اپنی روزی روٹی چلانی. کیونکہ اگر بندر کا بتا دے گا تو اگلی باری جدو آئے گا تو پھر باجیاں نو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرے گی. سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حکمت اور دانائی سے باز آئیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں. جتنا زیادہ آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے, آپ خدا کے منصوبوں سے واقف ہوتے جائیں گے. ہم خدا کے منصوبوں سے واقف اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہم کلام نہیں پڑھتے. اور میں افسوس سے بات کہتا ہوں, بہت سے خادم اس دن بائبل کھولتے ہیں جس دن انہوں نے کلام سنانے جانا ہوتا ہے. یہ افسوسناک بات. وہ کھولتے اس دن ہے کیونکہ انہوں نے پتا ہوتا ہے کہ انہوں کیڑی آیت جو بولنا, وہ رینجن فرول دیں کدھر جانا ہے. اگر 1 مہینہ انہیں موقع نہ ملے تو وہ بائبل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. میں پرسنلی جانتا ہوں ایسے خادم. اور یہ افسوسناک بات ہے, انہیں شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو خادم کہتے ہوئے کہ ہم خادم ہیں. خادم تو وہ ہے جو ہر روز خدا کے کلام سے سیر کرتا ہے اپنے آپ, ہر روز خدا کے کلام سے اپنے آپ کو غسل دیتا ہے, اپنی سوچوں کو مثبت بناتا ہے, اپنی سوچوں کو تازہ کرتا ہے, خدا کے کلام سے تر و تازہ ہوتا رہتا ہے. وہ خادم ہے. اور وہی مسیحی ہے جو ہر روز خدا سے رفاقت رکھتا ہے. تو خدا سے رفاقت رکھیں, خدا کے کلام پر غور کریں, کیونکہ خدا ہی ہماری ذات کا واحد مرکز ہے. اگر ہم اپنے مرکز سے ہٹ جائیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے. آپ نے اسلام آباد جانا اور آپ کراچی کے روڈ پہ چڑھ جائیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ بھٹکے ہوئے ہیں. اگر ہم خدا کو چھوڑ کے کسی اور طریقے سے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہم کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. ہم بھٹکے ہوئے ہیں, ہمیں واپس آنے کی ضرورت ہے. تو جب تک ہماری لائف کا فوکس خدا نہیں ہوگا ہم برکت نہیں پا سکتے. میں نے پہلی بات بتائی کہ خدا خالق ہے اور خدا ہمارا محافظ بھی ہے, اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں اس کی پرستش کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نگاہیں فکروں سے ہٹا کر خدا کی پرستش کی طرف لگائیں, اپنی نگاہیں مصائب سے ہٹا کر خدا کی طرف فوکس کریں تاکہ خدا ہمیں برکت دے سکے. اور آخری بات, خدا خے دال اور الف اعلیٰ ترین ہستی ہے. خدا کیا ہے جی؟ اعلیٰ ترین ہستی, سپیریئر ہے, سب سے اوپر, بلند و بالا ہے. خدا سے اوپر کسی کی ہستی اور ذات نہیں. ہاللیلویا. دنیا میں بڑے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے, بڑے بڑے دیوتاؤں کو لوگ مانتے ہیں, لیکن ان دیوتاؤں کو ہم نے خدا کے آگے گھٹنے ٹیکتے دیکھے. مصر کے اندر بڑے بڑے دیوتا تھے, پانی کا دیوتا, پتہ نہیں سورج دیوتا, اور کون سے دیوتا. پانی کو بھی, دریاؤں کو بھی اپنا دیوتا مانتے تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ دریا جو ہیں یہ ہماری زمینوں کو سیراب کرتے ہیں, ان سے زندگی نکلتی ہے. تو خدا نے انہی دریاؤں کو خون بنا دیا اپنے ایک اتنا سے خادم کی بدولت, جس کے پاس ایک لکڑی کا ساتھ, اور اس نے اس کو دریاؤں پہ بڑھایا تو سارا خون ہو. مطلب یہ ہے کہ ان کے دیوتاؤں کو مار دیا خدا نے. اور لکھا ہے جب خدا نے بنی اسرائیل کو مصر میں سے نکالا تو اس نے کہا کہ اب میں ان کے دیوتاؤں کو سزائیں دوں گا. کیا کروں گا؟ ان کے دیوتاؤں کو سزائیں دوں گا. تو سزا تو وہی دیتا ہے نا جو انصاف کرنے والا ہوتا ہے, جو بڑا ہوتا ہے. اور سزا کس کو دی جاتی ہے؟ جو غلط ہوتا ہے. تو وہ غلط تھے سارے جن کی پوجا کی جا رہی تھی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میں اور آپ ایک ایسے خدا کے فالوور ہیں جس سے بڑا کوئی ہے نہیں. بہت ہی بڑی بلیسنگ ہے آپ کے لیے اگر کوئی اسے سمجھے. آپ سپیریئر لوگ ہیں, ہم خود سپیریئر بننا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں سپیریئر بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہیں ہی سپیریئر, ہم ہیں ہی خاص ترین لوگ, ہمیں خاص بننے کی ضرورت نہیں. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. آمین. اگر آپ مسیح میں ہیں
تو آپ چھپ نہیں سکتے. آپ کو کوئی چھپانے کی بھی کوشش کرے گا آپ نہیں چھپے. اور اگر آپ مسیح میں نہیں ہیں تو جتنا مرضی ابھرنے کی کوشش کریں آپ نہیں ابھر سکتے. آپ نیچے ہی جائیں گے کیونکہ آپ نے اپنی عمارت ہی ریت پہ بنائی. تو ریت نے تو گرنا ہی. چٹان اتے رکھے پیر میرے تو قدماں نو بخشی اس تباری. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اپنے اندر اپنی شخصیت میں خدا کے تصور کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. دعا کریں، اس سے کہیں خداوند تو کیسا ہے. ایک شخص کہنے لگا خداوند یسوع مسیح سے، تو میری بیٹی پر چل کے ہاتھ رکھ تو میری بیٹی شفا پائے گی. یسوع نے اسے منع نہیں کیا، اس کو ٹوکا نہیں اور چلے گئے اس کے ساتھ. ایک شخص کہنے لگا تو یہیں سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا. آمین. دو لیول ہیں جو ہمیں یہاں پر نظر آتے ہیں، محدود اور وسیع. اس نے کہا میں بھی صوبے دار ہوں، میرے نیچے بھی ایک پوری پلٹن ہے سپاہیوں کی. میں ایک سے کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے، دوسرے سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے. وہ سمجھتا تھا کہ یہ بات اختیار ہے. اس نے کہا تو یہیں سے کہہ دے گا تو کام ہو گئے. اور خدا یسوع مسیح نے حکم دیا، اور جب وہ وہاں پر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ اس وقت پہ تیرے خادم کو شفا ہوئی تھی. اسے یاد آ گیا کہ اس وقت پہ یسوع نے حکم دیا. ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان سالوں میں انہوں نے اپنے معجزوں کو خود مشکل کیا. لاسٹ ٹائم شاید میں نے بات بتائی تھی کہ ہم ایک بھائی کے لیے دعا کرنے کے لیے جانا تھا. تو قاضی صاحب نے مجھے کال کی تو میرا موبائل آف جا رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے میں نے جب آن کیا تو ان کی کال آ گئی مجھے. تو یہ کہنے لگے کہ یار آپ نے موبائل آف کیا ہوا تھا. میں نے کہا جی ہم دعا کر رہے تھے. تو یہ کہنے لگے کہ فلاں فلاں بھائی کا فون آیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ دونوں دعا کے لیے آؤ تو وہ بچہ شفا پا جائے. تو میں نے کہا کہ جی میں آ جاتا ہوں بھی. انہوں نے کہا کہ یار میں نے اس سے کہا تھا، ابھی تو اس بات کو بھی تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا. تو میں نے اس سے کہا تھا کہ میں آ جاتا ہوں تو میں آ کے دعا کر دیتا ہوں کیونکہ شہزاد سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا تو میں آ کے دعا کر دیتا ہوں. وہ کہنے لگا نہیں آپ دونوں آئیں گے تو پھر ہوئے گا معجزہ. سمجھ آئی بات؟ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں بھائی آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے دعا کریں گے، خدا معجزہ کرے گا. لیکن انہوں نے منو نال ایویں پا لے. حالانکہ میرے جانا کچھ بھی نہیں ہوتا، یسوع کے جانا سب کچھ ہوتا. تو پادری صاحب کے ساتھ یسوع نے جانا تھا. سو اپنی زندگی میں خدا کے تصور کو بہتر بنائیں. جتنا زیادہ آپ خدا کو بہتر طور سے جانیں گے اس کا بہت مثبت اثر آپ کی پرسنالٹی پہ پڑے. اور خدا کو بہتر طور سے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر روز خدا کے کلام کا ایک اچھا خاصا حصہ پڑھیں. 2 آیات نہیں، 3 آیات نہیں، خاصا حصہ. میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو 8 روٹیاں آرام سے کھا لیتے ہیں. دن میں 8 روٹیاں کھا لیتے ہیں، لوہری کھا لیں، صبح بھی 2 پراٹھے، پھر اس کے بعد انہیں 12-1 بجے بھوک لگ جاتی ہے، یا پھر 3 بجے بھی کوئی سلسلہ چلا لیتے ہیں، اور پھر رات کو بھی کھاتے ہیں. اور چیپٹر کتنے پڑھتے ہیں بائبل کے؟ ایک والا کہنا میں سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. تمہیں نہیں پتا بھائی صاحب، میں سمجھ کے پڑھنی. اچھا جی، ایک آیت پڑھو گے تو پتہ نہیں پوری عمر بھی گزر جائے گی تو پھر بھی بائبل ختم نہیں ہو سکتی. اور جب ایک آیت آپ نے پڑھی تھی 3 سال پہلے تو وہ کہاں یاد ہوگی. کوریا کے اندر ہر شخص 1 مہینے میں 1 دفعہ بائبل پڑھتا ہے، سال میں 12 دفعہ. اور ہم یہاں پہ کتنے ایزی ہیں. وہاں پہ وہ کہتے ہیں، پادری کہتے ہیں ہم بدروہیں اب نہیں نکالتے، ہمارے بچے نکالتے ہیں، اسی تو دعا کرنے ہیں. جیسا کہ امال کی کتاب میں لکھا انہوں نے کہا ہم تو دعا روزے میں مشغول رہیں گے، باقی ذمہ داری تم سنبھالو. تو ایتھے بیچارہ پادری سب کچھ ہی کر رہے ہیں. کل میں ایک جگہ پہ بھارت کے لیے گیا تو وہاں پر جاتے ہیں، ہفتہ وار جاتے ہیں. تو وہاں پر جب میں پہنچا تو کوئی پچھلے 2-3 ہفتے میں وہاں نہیں جا سکتا. وہ بہنیں مجھ سے گلا کرنے لگی. 2-4 بھائی بھی آ گئے، کہنا جی اسی بڑے ناراض ہیں. میں کہا وہ کہہ رہے تم ناراض ہو؟ کہنا جی تسی 2 ہفتے آئے کیوں؟ میں کہا یار میں 2 ہفتے نہیں آیا تو تسی کہڑا میں نے پوچھے، تسی نہیں آئے. پہلے میں نے ان کی سنی بات. میں نے کہا اچھا اگر میں نہیں آیا تو آپ نے منگل کو کیا کیا؟ آپ جمع ہوئے؟ کہنے جی نہیں. تو میں کہا پھر گلا تو میرا بند کہ اگر میں آؤں گا تو آپ دعا کریں گے اور اگر میں نہیں آؤں گا تو آپ ایزی ہیں. کہنا جی تسی ساڈے استاد ہو. میں کہا یار وہ کیڑا استاد ہے جڑا گھر آندا شاگرد آندا سکول چک کے تہاڈے گھر لین دے موڈیاں دے سکول چکیا ہوندا استاد نے کہ جی میرا بچہ ہے سکول ہے. اسٹوڈنٹ جاتا ہے یہاں پہ ایسے شاگرد منہ زور ہیں، وہ کہنا استاد ساڈے کول آئے اسی کیوں جائیے وہ دیکھو وہ ساڈا ملازم ہے اسی تھوڑا سا ملازم. اور میں لوگوں کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یار ہم خدا کے خادم ہیں، لوگوں کے نہیں ہیں. خدا ہمیں کہتا ہے کہ جا کے لوگوں کی خدمت کرو، لیکن اگر لوگ ہم سے کہیں گے کہ ساڑی خدمت کرو تو ایسی نہیں کرنی. اور پولس رسول کہتا ہے کہ اگر میں غلطیوں کے ختم ہوں، اگر میں آدمیوں کی بات مانتا تو خدا کا بندہ نہ ہوتا. یہاں پر ہر بندہ خدا سے ہٹ کے ہمیں اپنی بات منانا چاہتا ہے. ہم انہیں کہتے ہیں یار کلام میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی. کہتا نہیں بھائی صاحب تسی کر دو، میرا بچہ کہہ رہے. میں کہہ رہا کیوں کر دئی؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اور ہم جتنے بھی ہیں اس کلیسیا کے افراد ہیں، ہم خدا کے کلام کو اس طرح سے پڑھیں کہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرے.
اور ہم خدا کے متعلق بہتر انداز میں جاننا شروع ہو گئے. جتنا زیادہ ہم خدا کو بہتر طریقے سے جانیں گے، ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے اور ہینڈل کریں گے، اور ہمارے کام بے وقوفی پر مبنی نہیں ہوں گے بلکہ خدا کی اس حکمت پر مبنی ہوں گے جو خدا نے ہمیں بخشی ہوگی. تو خدا میرا اور آپ کا خالق ہے، دانش اور حکمت کا منبع ہے، اور خدا اعلیٰ ترین ہستی. آپ اس کی پرستش کریں، آپ اس کی مدح ثنائی کریں تاکہ وہ آپ کو برکت دے سکے. گاڈ بلیس یو.